الحمد لله الذي نور صدور المؤمنين بأنوار القرآن وزين قلوب العارفين بأسرار العرفان وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان وعلينا معهم إلى يوم الأجر والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے مولا تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی بھی محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی بھی محال، اور قریب اتنا کہ رگے جاں سے قریب. حبیبی یا رسول اللہ ادب گاہست زیر آسمان عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرو باش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب پاک جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق
کہ ہمارا رب عز و جل کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب پاک جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ فرمائیے کہ بے شک وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو پکارنے والے کا وہ جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ تم بھی میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھو، ایمان رکھو، ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ اللہ تعالی تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت طیبہ میں چند اہم موضوعات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنے محبوب صاحب الاولاد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے معلم کل بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین خود کتاب مبین میں ارشاد فرماتا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں قرآن کریم کی تعلیم اور حکمت، عقل و سمجھ کی باتیں یعنی احادیث طیبات تعلیم فرمانے کے لیے بھیجے گئے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جس معاملے میں جو بھی ضرورت پیش آئے اس میں ہمارے محبوب سے سوال کرو، اور محبوب پیارے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ کا در اقدس ہمارا در رحمت ہے، ہمارے بندے جب آپ کے پاس آئیں اور کوئی سوال کریں تو انہیں تسلی بخش جواب عطا فرمائیں، جو مانگیں وہ انہیں عطا کر دیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب پاک سائل جو کوئی سوال کرے کچھ مانگے تو اسے جھڑکیے مت، بلکہ اپنے کرم خاص سے شفقت کے ساتھ انہیں ان کے سوال کا کامل جواب عطا ہو، جو مانگتا ہو وہ مل جائے، جو پوچھتا ہو وہ جواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کا در اقدس بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں اپنے محبوب کو حکم فرمایا اے محبوب پاک جب خاص الخاص امر میری ذات کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں، میرے بارے میں میرا پتہ معلوم کریں میرے بندے، تو اے محبوب پاک آپ انہیں جواب دیجئے، بتائیے کہ وہ بہت قریب ہے۔ سآلہ کا سوال سے بنا ہے۔ اے محبوب جب آپ سے سوال کرنے والے سوال کریں، اور بار بار ہمیں کتاب مبین میں یہ سکھایا گیا ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظیم اور اہم ذاکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب پاک جو کچھ آپ نہ جانتے تھے ہم نے سب آپ کو سکھا دیا، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، اور قرآن مکمل کتاب ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
کوئی خوشگوار ایسا نہیں جو اس کتاب میں ہم نے بیان فرما دیا ہو۔ دنیا و ما فیہا کے تمام امور اس میں موجود ہیں، اور ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا اور اس کا مکمل معلم، کامل معلم بنا کر بھیجا۔ تو اب جو چاہو سوال کرو، اور رب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والے علوم قرآنی کے جانکاروں سے سوال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم فرقان حمید کے علوم میں سب سے زیادہ واقف کار شاگرد رشید حق تعالی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو ان سے معلوم کرو، یہ دربار وہ دربار ہے کہ جو چاہو سوال کرو۔ اور ہمیں جگہ جگہ ارشاد فرمایا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، ہم نے اپنے محبوب کا دربار سوال کرنے کے لیے تمہارے لیے کھول دیا ہے، لیکن خبردار ایسا سوال مت کر لینا کہ جس کا جواب اگر سرکار عطا کر دیں تو تمہیں شرمندگی و خفت ہو، اس لیے کہ ان سے جو پوچھو گے یہ بتا ہی دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمائے ظلموا انفسہم جاؤک، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو ان کے دربار میں آؤ، ان کی بارگاہ میں آؤ، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ عز و جل سے توبہ و استغفار کرو۔ واستغفر لهم الرسول، اور یہ محبوب پاک بھی اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ اب پڑھیے آیت طیبہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب پاک جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، بات مومنین کی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور حضور سے طلب کریں، حضور سے سوال کریں، جواب پائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رب تعالیٰ فرماتا جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس دربار میں آؤ اور سوال کرو، جو چاہو مانگو، اور جو یہ عطا فرمائیں اسے لے لو، جو یہ جواب دیں اسے قبول کر لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں اپنے محبوب کے دربار میں بھیجا، سوال کرو، اور محبوب پاک سے فرمایا ان سوال کرنے والوں کو جھڑکنا نہیں ہے محبوب، رفقت و نرمی سے جواب عطا کرنا۔ اس آیت طیبہ کا شان نزول کیا ہے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور اس کی شان عظمت کا بیان سنتے تو ایک شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام جوش محبت میں وارفتہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب ہمارا رب کہاں ہے؟ وہ ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ ہمارا رب کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب پاک جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، میرا پتہ مانگیں تو اے محبوب پاک آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ قریب ہے، بہت قریب۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی قربت بارگاہ کی حاضری کا ذکر فرمایا اور اپنے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ میرا رب بہت قریب ہے۔ اس کے چند معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ تمہارا رب تم سے قریب ہے، اور یا یہ کہ تمہارا رب میرے قریب ہے۔ اگر یہ معنی ہو کہ تمہارا رب میرے قریب ہے تو معنی یہ ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں حاضر آؤ، ہماری مجلس میں آؤ،
اپنے رب کی رحمت کے جلوے یہاں پاؤ گے۔ تو اس آیت طیبہ کی تفسیر یہ آیت ہوگی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کو تم محسنین کے قریب پاؤ گے۔ اور حضور جیسا محسن، سبحان اللہ، ہم جہنم کے گڑھے میں جاتے تھے، میرے آقا نے کمر پکڑ کر کھینچ لیا، ہم اللہ سے دور ہو رہے تھے، محبوب پیارے نے ہمیں رب تعالیٰ سے قریب کر دیا۔ ان کے احسانات کون شمار کرا سکتا؟ وہ احسانات جو ظاہر ظہور ہیں ان کی شمار ہم سے ممکن نہیں، اور جو باطنی احسانات ہیں انہیں کون شمار کرائے گا؟ بس ایک جھلک پانے کے لیے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر سن لو۔ اور کوئی عنایت میرے آقا کی نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ایمان ایسی دولت ہے کہ سارے احسانات ایک طرف، اور پیارے آقا نے جو دولت ایمان ہمیں عطا کی ہے وہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ تمام احسانات پر بھاری۔ تو حضور کے احسانات کون شمار کر سکتا؟ اور رب تعالیٰ کی رحمت محسن سے قریب ہوتی ہے، حسن عمل کرنے والے سے قریب ہوتی ہے، احسان کرنے والے سے قریب ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو صحابہ اکرام نے جوش محبت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، اے محبوب پاک جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، جب آپ سے سوال کریں میرے بابت مجھ سے متعلق، تو آپ فرمائیے انی فانی قریب، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل بہت قریب ہے۔ یہاں پکارنے سوال کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ اے محبوب جب میرے بندے، اس کے معنی یہ ہے کہ خاص مومن بندے جب اے محبوب پوچھیں تو انہیں آپ فرمائیے کہ اللہ بہت قریب ہے۔ اس لیے کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافر کا طلب کرنا، دعا مانگنا یہ تو برباد ہی ہے، بیکار ہی ہے۔ تو بات اپنوں کی ہے، اے محبوب میرے وہ خاص بندے جو آپ کی غلامی میں آ گئے، جو ایمان لے آئے، جب وہ میرا پتہ پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ وہ بہت قریب ہے۔ اب قریب کے چند معنی ہیں، قریب چند اعتبار سے ہو سکتا ہے، قرب زمانی ہو، قرب مکانی ہو، قرب جنانی ہو۔ قرب مکانی آپ کہیں کہ میرے مکان سے زید کا مکان بہت قریب ہے، کہ ان کے اور آپ کے مکان کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے، تو یہ قرب مکانی ہوا۔ اور قرب زمانی جمعے سے ہفتہ قریب ہے، یا جمعے سے جمعرات قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ قرب زمانی و مکانی سے پاک ہے۔ وہ تو اس وقت بھی تھا جب زمان و مکان نہ تھا، اور اس وقت بھی رہے گا جب زمان و مکان نہ ہوگا، تو اس کا قرب زمان و مکان سے پاک ہے۔ اور ایک ہے قرب جنانی، دل سے قریب ہونا۔ آپ کا کوئی دوست آپ سے دور ہو جائے تو کوئی دوسرا شخص پوچھے آج کل آپ کا فلاں دوست آپ سے دل سے بہت دور ہے، تو یہ جنانی قرب ہوا۔ اور اگر کوئی آپ کے دل کے اعتبار سے بہت قریب ہو تو کہنے والا کہے عزیز میاں تو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں، تو یہ جنانی قرب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل مومنین کے قلوب میں اپنا جلوہ فرماتا ہے، تو مومن کو اللہ تعالیٰ سے قرب جنانی حاصل ہے۔ وہ مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، لیکن اس کی رحمت ہم سے ہر وقت قریب ہے۔
وہ صفت رزاقیت سے قریب ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری لگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو تمہارے نفوس میں جلوہ گر ہے، تم اسے دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کو کوئی شخص اپنی دنیاوی آنکھ سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ خود اس کا فیصلہ رب تعالیٰ نے فرما دیا لا یدرکہ الابصار، اس کا آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھنے والے کو دیکھتے ہیں، اس کا دائیں بائیں دونوں جہتیں دیکھ رہے ہیں، آگے اور پیچھے کی دونوں جہتیں دیکھ رہے ہیں، اوپر اور نیچے کی جہتیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی نگاہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں اسے 6 جہت سے 6 جانب سے احاطہ کر رہی ہے، کسی کو 4 جانب سے احاطہ کر رہی ہے، کسی کو 8 جہت سے احاطہ کر رہی ہے۔ اور اللہ کی ذات احاطہ نظر سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ کسی آنکھ کے ادراک میں نہیں ہو سکتا۔ آنکھ جس چیز کا احاطہ کرے وہ ذات اس سے پاک ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عز و جل لا یسعنی فی الارض ولا فی السماء ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں، ہاں میں قلب مومن میں جلوہ گری فرماتا ہوں۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل قلب میں اس طرح اتر آتا ہے کہ تمہارے قلب نے اس کا احاطہ کر لیا، نہیں، بلکہ اس کا جلوہ تمہارے قلب میں ہوتا۔ اگر دل صاف ستھرا ہے تو اس کے انوار و تجلیات دل کو بقعہ نور بنا دیں گے۔ اب یہ دل کی آنکھ روشن ہو جائے گی، اور یہ دل کی آنکھ وہ دیکھا کرتی ہے جو ماتھے کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جب یہ آنکھ بند کر دی جاتی ہے تو پھر دیدار کس چیز سے کرتے ہیں؟ وہ دل کی آنکھ، قلب کی آنکھ بھی طلب کر اپنے مولا سے، قلب کی آنکھ بھی طلب کر اپنے مولا سے۔ یہ ظاہری آنکھ ہی فقط آنکھ نہیں، ایک یہ ظاہری آنکھیں اگر عطا ہو گئیں تو یہ نہ سمجھ کہ یہی آنکھ ہے، اس کے علاوہ قلب کی آنکھ بھی ہے۔ جب وہ واہ ہوتی ہے، وہ روشن ہوتی ہے تو کائنات کی ہر چیز اس پر عیاں ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن لأنه ينظر بنور اللہ۔ جب اللہ کا جلوہ مومن کے قلب میں اتر آتا ہے تو اب وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے، خدائی نور سے دیکھا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں الفاظ ہیں اتقوا فراست المؤمن لأنه ينظر بنور الایمان۔ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ جبھی تو حضور سیدنا غوث الثقلین، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر، حضور سیدنا محبوب سبحانی، قندیل نورانی، محی الدین
عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں نظر تو فی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں پر ایسی نظر رکھتا ہوں کہ جس طرح ہتھیلی پر تم رائی کے دانے کو دیکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی عز و جل جب دل میں مومن کے جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کے جذبوں کے انوار و تجلیات دل کو بقعۂ نور بنا دیتے ہیں، پھر اس مومن کی نگاہ قلب جس طرف اٹھتی ہے اسرار و رموز کے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے لیے دیواروں کو حجاب اور حائل نہیں بناتا۔ مجھے یاد آیا حضرت سیدنا امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہیں، یہ اپنے کاشانہ اقدس میں ہیں۔ بارش کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، ایک شخص ان سے کسی اپنی ضرورت کے لیے ملنے آیا۔ دروازے پر جب پہنچا تو بارش سے کپڑے بھیگ چکے تھے، موسم قدرے سرد تھا۔ ادب درمیان میں حائل ہوا کہ علماء کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں دروازے پر دستک دینا سوء ادب ہے، لہذا ایک طرف سمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی دل میں یہ سوچا ہی تھا کہ اگر دستک دوں تو امام کی بارگاہ کے ادب کے خلاف، اور دستک نہ دوں تو جان پر بنائی ہے، سرد ہوا سے گیلے کپڑے نقصان دیں گے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ فوراً دروازہ کھلتا ہے، ایک ہاتھ میں کپڑے ہیں اور وہ کپڑے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے حبشی باندی نے کہا امام صاحب نے یہ کپڑے بھیجے ہیں، انہیں پہن لو اور میں دروازہ کھول دیتی ہوں، کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ اب اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ ابھی میں نے دستک نہ دی اور امام نے مجھے کپڑے بھجوا دیے۔ کپڑے پہنے ادب سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، مسکرا کر معلوم کیا خیریت ہے، آپ کو زحمت ہوئی، بارش میں بھیگ گئے۔ یہ رونے لگے، عرض کیا حضور بڑی کرم فرمائی کی، میں نے ادباً دستک نہ دی لیکن فوری طور پر میرے لیے کپڑے حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دیواریں ہمارے لیے حائل ہیں، ہمارے لیے حجاب ہیں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ حجابات ہماری آنکھوں سے اٹھا دیے ہیں۔ آج کے وہابی یہ روایات دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ درود پاک سنائیے صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، اے محبوب پاک جب میرے بندے جو آپ کے دامن کرم سے لپٹ گئے ہیں جب وہ میرا پتہ پوچھیں تو اے محبوب پاک ان سے فرما دو بے شک میرا رب بہت قریب ہے، مجھ سے قریب ہے میرا رب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ تم بھی میرے حکم کو قبول کرو، مانو، تم بھی میرا کہا مانو۔ آج دعا مانگنے والوں کا حال یہ ہے مولانا دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی، بہت دعا کرتے ہیں، یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا، دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے مولا کی کتنی باتیں مانتے ہیں، کتنے احکام مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی زندگی کے مطالعے سے اندازہ کرو۔ ایک نبی پاک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں،
عظیم الشان نبی ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں اپنی کسی حکمت بالغہ کے تحت ایک طویل عرصے تک اولاد عطا نہیں کی۔ اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا مجھے صالح اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا۔ منت و سماجتوں کے بعد ایک حسین و جمیل شام کو شرما دینے والا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے گئے۔ اب رب تعالیٰ عز و جل اپنے اس محبوب بندے کا امتحان لیتا ہے، اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے جاؤ اور حجاز مقدس کے بیابان جنگل میں جا پہنچو۔ دمشق سے حکم ملتے ہی بیوی اور بچے کو ساتھ لیا۔ شیرخوار چند دن کا بچہ آغوش میں ہے، سفر کرتے ہوئے جنگلوں کا، دشت و جبل کا، بیابان کا، خشک و تر کا صعوبتیں اٹھاتے ہوئے کہاں سے؟ ملک شام سے کہاں پہنچے؟ حجاز مقدس۔ اب مکہ مکرمہ کی سرزمین آئی، کعبہ معظمہ۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ طوفان نوح سے منہدم ہو چکا ہے۔ ایک ببول کا درخت جس پر پتے نہیں، حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑو اور فوراً واپس شام کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم سنا، یہ بھی نہ پوچھا مولا اس میں کیا حکمت ہے۔ وہاں حکم ہوا لے کر چل دیے، یہاں منزل پر پہنچے حکم ہوا یہاں چھوڑ دو۔ درخت جس پر پتے بھی نہیں، ببول کے پیڑ کے پاس بٹھایا، تھوڑا سا توشا، چند کھجوریں، تھوڑا سا ستو اور پانی پاس تھا، چھاگل انہیں دی، اسی وقت چلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بار بار دیکھ رہی ہیں، لیکن کچھ عرض نہیں کرتی۔ جب دیکھا کہ یہ پلٹ کر دیکھ ہی نہیں رہے تو اب آواز دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہ دیکھا، ایک آواز دی، دوسری آواز دی، تیسری آواز دی۔ اب پلٹ کر دیکھنے سے پہلے حضرت سیدہ ہاجرہ کو خیال آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رب کا یہ حکم عرض کرتی ہیں، کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اب آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں نعم۔ کتنا مختصر جواب، ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے۔ اللہ کی صابرہ بندی کیا فرماتی ہیں؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، فی امان اللہ۔ دیکھیے کیسا عظیم امتحان ہے۔ اس کے بعد جب یہ تشریف لاتے ہیں تو بروایت مختلفہ 7 سال یا 9 سال یا 13 سال کی عمر مبارک ہے، ابھی شفقت سے پیار سے دیکھا ہی ہے کہ حکم آتا ہے ابراہیم ہمارے لیے قربانی کرو۔ رات کو سوئے ہیں، خواب میں ملاحظہ کیا، اٹھ کر 100 اونٹ قربان کیے، پھر یہی خواب دیکھا، اٹھ کر 200 اونٹ قربان کیے، پھر یہی خواب دیکھا۔ عرض کیا مولا میں تیری بارگاہ میں کیا چیز قربان کروں؟ ارشاد ہوا جو تمہیں سب سے محبوب ہے۔ تجزیہ کیا تو حضرت اسماعیل سے زیادہ محبوب اس وقت کوئی شے نہ تھی۔ اسی وقت تیار ہو گئے، رسی اور چھری لی، منا کا رخ کیا، پتھر پر لٹا دیا، ذبح کے لیے چھری چلا دی۔ زمانہ گزرتا رہا، ایک وہ دن بھی آیا کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا نمرود جیسے ناہنجار کے مقابلے میں جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کا کلمہ عام کرو۔ اس نے سخت ابتلا میں ڈالا، طرح طرح کے مناظر پیش آئے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ دہکتی آگ میں منجیر کے ذریعے پھینکا گیا، لیکن اللہ کے ہر حکم پر یہ اللہ کا مومن صالح خالص بندہ اس کی پکار پر حاضری کا جواب لبیک دیتا رہا۔ اب وقت آیا کہ اے محبوب بندے اب تم مانگو ہم عطا کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا وہ عطا کیا گیا۔
دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تم کتنا کہا مانتے ہو اپنے مولا کا، جو یہ شکایت زبان پر آتی ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کریم فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جب دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ تم بھی میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین اور ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پر قائم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل دعا کی بار بار تاکید فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا؟ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے محبوب پاک آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، رب تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم دعا نہ کرتے۔ آج سلام پھرا اور کچھ فتنگے اٹھ کر بھاگ پڑتے ہیں۔ دعا کیا ہے اس سے اندازہ کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر چشمے کرم فرماتا ہے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ اگر تم اس کی بارگاہ میں نہ گڑگڑاتے نہ دعائیں کرتے تو تمہارے رب کو کوئی حاجت نہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، ہاں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تم پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادات، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی بات آئی ہے تو یہ بڑا طویل مضمون ہے۔ انشاءاللہ الرحمن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَإِذَا دَعَاكُمْ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل جب تم دعا کرتے ہو تو دعا کیسے قبول کرتا ہے، دعا کب کی جائے، کہاں کی دعا قبول ہے، کس کس کی دعا قبول ہے، قبولیت دعا کی شرطیں کیا ہیں، دعا خود عبادت ہے یا مغز عبادت ہے، بہت کچھ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں پھر اسی آیت طیبہ پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔